اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ گزشتہ مسائل میں ہم نے اپنے مومنین کی خدمت میں عمرہ مفردہ اور عمرہ تمتع جو حج تمتع حجۃ الاسلام کا ایک حصہ ہے، ان دونوں کے درمیان فرق بیان نہیں کیا تھا، فقط دونوں کا اجمالی تصور بیان کیا تھا کہ عمرہ مفردہ کو کس طرح انجام دینا ہے اور کون سے اس کے اعمال ہیں، اور اسی طرح عمرہ تمتع کے اجمالی تصور کو اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ کس طرح انجام دینا ہے اور اس کے کون سے اعمال ہیں۔ لیکن عمرہ مفردہ اور عمرہ تمتع کے درمیان جو فرق ہیں ان کو بھی اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ عمرہ مفردہ کے اعمال عمرہ تمتع کے اندر داخل نہ ہو جائیں اور عمرہ تمتع کے اعمال جو ہے وہ عمرہ مفردہ میں شامل نہ ہو جائیں، یعنی آپس میں ان کو مکس نہ کر دیا جائے۔ عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ تمام اعمال میں شریک ہیں، سوائے ان موارد کے جن کو ہم اپنے مومنین کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ عمرہ مفردہ میں طواف النساء واجب ہے، جبکہ عمرہ تمتع میں طواف النساء کرنا واجب نہیں ہے۔ عمرہ تمتع حج کا حصہ ہے، جبکہ عمرہ مفردہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے عمرہ تمتع کو فقط حج کے مہینوں میں ہی انجام دیا جا سکتا ہے۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ یہ حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں، فقط عمرہ تمتع کو انہی مہینوں کے اندر انجام دینا ہے، جبکہ عمرہ مفردہ کو سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے میں بھی انجام دیا جا سکتا ہے، وہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ عمرہ تمتع میں خاص طور پہ مردوں کے لیے یہ حکم ہے، فقط مرد حضرات تقصیر کے ذریعے عمرہ تمتع کے احرام سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ عمرہ تمتع کے احرام کے باندھنے کی صورت میں جو ان کے اوپر 25 کام حرام ہوئے تھے، ان 25 کاموں سے آزاد ہونے کے لیے فقط جو ہے وہ تقصیر کے ذریعے وہ آزاد ہو سکتے ہیں۔ تقصیر سے مراد اس کے اپنے سر کے کچھ بالوں کو، داڑھی یا مونچھوں کے بالوں کو تراشے گا، مونڈے گا، تو اس سے وہ عمرہ تمتع کے اعمال سے آزاد ہو جائے گا، اس کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ جبکہ عمرہ مفردہ میں اسے اختیار ہے کہ وہ تقصیر کے ذریعے حج کی پابندیوں سے عمرہ مفردہ کی پابندیوں سے باہر نکلے یا حلق کے ذریعے نکلے، حلق اور تقصیر دونوں میں اسے اختیار ہے۔ البتہ حلق کا اختیار کرنا عمرہ مفردہ میں افضل اور بہتر ہے۔ خواتین کے لیے چاہے عمرہ مفردہ ہو چاہے عمرہ تمتع ہو، ہر دو حالت میں فقط تقصیر کے ذریعے عمرے سے باہر نکلنا ہوگا، یعنی احرام سے باہر نکلنا ہوگا۔ حج میں بھی ان کا یہی حکم ہے۔ چوتھا فرق جو عمرہ مفردہ اور عمرہ تمتع کے درمیان وہ یہ ہے کہ عمرہ تمتع چونکہ حج کا حصہ ہے، اس وجہ سے عمرہ تمتع اور حج تمتع کو فقط ایک ہی سال میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ جو حج کے مہینے ہیں انہی میں ان کو انجام دیا جائے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی انسان اس سال عمرہ تمتع انجام دے اور پھر اگلے سال جا کے حج تمتع انجام دے، جبکہ جس شخص کا وظیفہ حج افراد ہے اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایک سال میں مثلا اس سال حج افراد انجام دیتا ہے اور اگلے سال عمرہ مفردہ انجام دے، وہ دو حصوں میں اس کو تقسیم کر سکتا ہے۔ لیکن جس شخص کا فریضہ حجۃ الاسلام ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ایک ہی سال حج کے مہینوں میں عمرہ تمتع اور حج تمتع دونوں کو انجام دے گا۔ پانچواں اور آخری فرق وہ یہ ہے کہ عمرہ مفردہ میں سعی سے فارغ ہونے سے پہلے جو شخص جان بوجھ کر اور مسئلے سے آشنائی اور آگاہی کے باوجود جو ہے سعی سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اس کا عمرہ مفردہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسے ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ مکہ میں ہی رہے اور اگلے ماہ، چونکہ ایک مہینے میں وہ ایک ہی عمرہ اپنے لیے انجام دے سکتا ہے، اس لیے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اگلے ماہ تک مکہ میں ہی رہے اور پھر اگلے ماہ
وہاں سے ادنا ہل جو عمرہ مفردہ کا احرام ہے وہاں سے احرام باندھ کے وہ عمرہ مفردہ انجام دے گا۔ لیکن عمرہ تمتع میں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اور مسئلے سے آشنائی کے باوجود سعی سے فارغ ہونے کے بعد جماع کرے تو اس کا عمرہ تمتع باطل نہیں ہوتا ہے، مگر اس کے اوپر کفارہ دینا واجب ہوتا ہے جو کہ ایک اونٹ ہے۔ اور اگر سعی سے فارغ ہونے کے بعد جماع کرتا ہے تو اس کا کفارہ یہی ہے، بنا بر احتیاط واجب وہ اپنے اس باطل شدہ عمرے کو مکمل کرے، اس کے بعد یعنی عمرہ تمتع کو مکمل کرے، اس کے بعد حج کا احرام باندھے، حج کو بھی مکمل کرے، اور آئندہ سال اگلے سال پھر جو ہے وہ حج کو دوبارہ انجام دے، یعنی عمرہ تمتع اور حج تمتع دوبارہ کو اس کو انجام دے۔ یہ وہ 5 فرق ہیں جو عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ میں کرنا ضروری ہے، ان کا خیال رکھنا۔ گزشتہ مسائل میں ہم نے ایک مسئلے کی طرف اپنے مومنین کو متوجہ کیا تھا کہ عمرہ مفردہ کی جہاں ہم نے فضیلت بیان کی تھی وہاں ایک نقطے کی طرف مومنین کی توجہ کو مبذول کرایا تھا کہ عمرہ مفردہ سال کے 12 مہینوں میں کسی وقت بھی انجام دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کے لیے مستحب ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور عام طور پر ہمارے ہاں یہ حالت دیکھنے میں آتی ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں عمرہ کرنے کا رواج جو ہے وہ زیادہ ہے اور حج کا رواج جو ہے وہ کم ہے، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عمرہ سستا ہوتا ہے اس کا پیکیج، اور حج کا پیکیج جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگ جو ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتے، یہ ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس حج کی استطاعت ہے اور وہ عمرہ کرتا ہے تو کیا جس سال اس کے اوپر استطاعت ہوئی ہے اور اس نے حج کرنا ہے اسی سال وہ عمرہ مفردہ کہتے ہیں، پہلے عمرہ مفردہ انجام دیتا ہے اور پھر حج کے اوپر جاتا ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، وہ عمرہ مفردہ پہ جا سکتا ہے اور پھر حج بھی کرے۔ لیکن اگر یہ انتہائی مہم نقطہ ہے، لیکن اگر حج پہ جانے کی وجہ سے، عمرہ مفردہ کرنے کی وجہ سے اس کے حج کی استطاعت ختم ہو جائے اور حج کے اوپر وہ قادر نہ ہو تو پھر عمرہ مفردہ انجام دینا جائز نہیں ہوگا۔ اس کی مثال دوں، اگر کسی شخص کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، 3 لاکھ سے وہ حکومتی سسٹم میں حج کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ عمرہ مفردہ کے اوپر چلا جاتا ہے تو اب اس کا 3 لاکھ اس کے پاس باقی نہیں رہے گا، اب اس کا 2 لاکھ اس کے پاس باقی رہ جائے گا، جس کی وجہ سے وہ حج کے اوپر قادر نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں اس کے لیے عمرہ مفردہ کو حج سے پہلے ادا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔